ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 فروری 2021 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی ایک نئی سیریز لے کر اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز ہم قادیان دارالایمان سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور قادیان سے نشر ہونے والے ایپیسوڈز بھی حسب معمول لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ اور ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوتا ہے، یعنی ہم کسی موضوع کے تحت اسٹوڈیو میں اپنے علماء کرام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے دوران ہمارے مشاہدین کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں جو مختلف سوالات اور استفسارات اٹھتے ہیں ان کو سنتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے ان کے جوابات بھی دینے کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے مشاہدین ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہماری ٹیم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ رابطے میں جڑنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالایمان سے جو سیریز اس وقت ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس مکمل سیریز میں ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید خدا کا کلام ہے، اور قرآن مجید کے حقائق و معارف اور قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں یا مختلف لوگ مختلف توہمات کے شکار ہیں، ان کے ازالے کے حوالے سے بھی اس موجودہ سیریز کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے۔ آج بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح قرآن مجید کا نزول ہوا اور کس طرح اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، اور قرآن مجید کے حوالے سے مسلمانوں میں بھی کیا اعتقادی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور جماعت احمدیہ کس طرح قرآن مجید کی شان و شوکت اور اس کی عظمت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا زین الدین صاحب حامد۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے ہر زمانے میں اپنے مقدس فرستادوں کے ذریعے سے تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ نہ صرف ہر زمانے میں، بلکہ ایسے زمانے میں جب لوگوں کے باہمی روابط کا انتظام نہیں تھا، اس زمانے میں دنیا کے مختلف خطوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات پہنچائی ہیں، اور بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنے والے ارشادات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اوتاروں کے ذریعے سے پہنچائے ہیں۔ جیسے کہ ہم وید کی تعلیمات کو لے لیتے ہیں، یا انجیل کی تعلیمات ہیں، جس میں انسان کی رہنمائی کے لیے اور اس کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اوامر و نواہی پر مشتمل تعلیمات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ پھر جب ایک ایسا زمانہ آیا جب انسان کی ذہنی نشو و نما اور اس کی ذہنی ارتقاء اور انسان کی اپنی میچورٹی اس قابل ہو گئی کہ وہ ایک عالمگیر تعلیم کو اور تا قیامت قائم رہنے والی تعلیمات کو قبول کر سکے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب بنی نوع انسان کو عطا فرمائی۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں قائم رہنے والے احکامات ہیں کہ انسان ہر زمانے میں اس تعلیمات کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اور چاہے انسان جس جگہ پر بھی قیام پذیر ہو وہاں پر بھی انسان قرآن مجید کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالمگیر تعلیم بنی نوع انسان کے لیے عطا فرمائی قرآن مجید کی شکل میں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود اس عالمگیر تعلیم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ پر اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا اور اس عظیم الشان تعلیم کی حفاظت کے لیے مختلف انتظامات کروں گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی عظیم الشان کتاب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح نازل کی گئی، اسی شکل میں آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ موجود ہے، اور ایک وسیع پیمانے میں دنیا اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور بنی نوع انسان اس سے محظوظ ہو رہا ہے اور اس کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ہی یہ بھی پیش گوئی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن مجید کی تعلیمات کو بھلا بیٹھیں گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ جب ایسا زمانہ ہوگا تو مایوس نہ ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ایک مصلح کو اس دنیا میں مبعوث کرے گا جو آ کر ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات سے دنیا کو روشناس کرائے گا، اور قرآن مجید کی جو عظمت ہے اور شان و شوکت ہے اس کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں قائم کرے گا۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جو قادیان پنجاب میں پیدا ہوئے، وہ مقدس وجود ہیں جن کی پیش گوئی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی کہ اس زمانے میں مسیح موعود و مہدی موعود کے طور پر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا جائے گا جو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اس کے احیاء کے حوالے سے عظیم الشان کارنامہ سر انجام دے گا۔ تو ناظرین، آج جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور جس انداز میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کے حقائق و معارف کو کھول کھول کر دنیا کے سامنے بیان کیے ہیں، تو اس سے ہمیں واضح طور پر پتہ لگ جاتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اور اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر کاربند ہوتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اور جس مقصد کے لیے خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بجز قرآن مجید کی پیروی کے اور کوئی راستہ ابھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ایک مرتبہ پھر میں اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اس کی تعلیمات، اس کی برکات اور قرآن مجید کی عظمت اور شان و شوکت کے تعلق سے بات کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں قرآن مجید کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک ہمیں ٹیلی فون کریں، ہمارے ٹیلی فون لائنس آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس پروگرام سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور جو بھی ان کے استفسارات ہیں وہ بھی ہمیں پیش کریں گے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ کے سوالات کے جوابات اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آج ہمارے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے بارے میں عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ محض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ کی ہی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن جب ایک انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس کے معانی پر غور کرتا ہے اور حقائق و معارف کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس اقرار کے بغیر اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہی کہ اس کے ضمیر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کلام ہے۔ تو یہ جو عام طور پر اعتراض ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں نعوذ باللہ بنا لی ہیں، اس اعتراض کے جواب میں قرآن مجید کے حقائق و معارف کی روشنی میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، کم و بیش آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید کا نزول 20 اگست 610 کو شروع ہوا، ایک اندازے اور تقدیر کے مطابق۔ اس قرآن مجید کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے، عربی میں اتارا ہے، فصیح و بلیغ زبان میں اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، عقل کرو اور تم اعلیٰ مراتب تک پہنچ سکو۔ اس میں لفظ انا انزلناہ، ہم نے اتارا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بتائی
کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اتارا ہے اور اب تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید کے بہت سے نام آئے ہیں، ان میں سے ایک نام اس کا قرآن ہے۔ قرآن کا مطلب ہے قرأ، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ پھر اس کا نام ہے الکتاب، یعنی یہ لکھی جانے والی کتاب بھی ہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق، جو آپ نے سیرت خاتم النبیین میں درج فرمائی، قرآن مجید کے الفاظ 77,934 ہیں۔ جو نزول کا پورا زمانہ ہے وہ 23 برس ہے، جس کے ایام 7,970 بنتے ہیں، یعنی اوسطاً 9 لفظ قرآن مجید کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے، اور وہ جو دونوں اس کے نام ہیں، قرآن کہ وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، حضور وہ الفاظ اپنے صحابہ کو یاد کرواتے جاتے تھے ساتھ ساتھ، کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس کو لکھواتے چلے جاتے تھے۔ قرآن بھی اسی وقت سے قرأ یقرأ سے یہ مسلسل یاد کیا جاتا رہا اور اس کو ساتھ ساتھ لکھا جاتا رہا۔ اب سیدھی سی بات جو آپ فرما رہے ہیں اعتراض، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا۔ جب یہ نازل ہو رہا تھا اس وقت ہی یہ سوال پیدا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ افتراء ہے، افتراء اس نے جھوٹ مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، ہماری طرف سے یہ تحدی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی 10 صورتیں تم کسی جگہ سے انتخاب کر لو، اس جیسی صورتیں لے آؤ، یعنی تعلیم کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، ایجاز، اختصار اور تفصیل کے لحاظ سے، تم کہیں سے وہ 10 صورتیں لے لو اور اس جیسی لے آؤ، ہم سمجھ لیں گے کہ یہ انسان کی استطاعت میں ہے لکھنا، اور تم لکھ کے بتا دو تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے۔ ایک دوسرا قرآن مجید نے ایک بات دوسری دہرائی، فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلہ، کہ اگر تم کو شک ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو ہم نے اتارا ہے، اس میں تمہیں شک اور شبہ ہے، تو ہم ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل ہے، تم اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ، تب بھی ہم سمجھ لیں گے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے، اور قرآن مجید کا یہ جو افتراء کا تمہارا الزام ہے اس کا ہم اقرار کر لیں گے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ 1400 سال سے یہ افتراءات اور اس کا سلسلہ جاری ہے، مگر کوئی بھی نہ عرب میں سے نہ عجم میں سے اس نے اس چیلنج کو قبول کیا جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی اس کتاب میں دیا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ رسول کے وسلم کا خود ساختہ کلام ہے اور آپ نے خود بنا لیا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ انسان کی استطاعت میں ہی نہیں کہ اس کلام کا مقابلہ کر سکے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تراشیدہ کلام ہوتا، آپ کا اپنا بنایا ہوتا، دنیا میں اتنا بڑا انقلاب کبھی پیدا نہ کرتا۔ نزول قرآن سے لے کے اب تک سینکڑوں اولیاء اللہ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ قرآنی تعلیمات پر چل کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، ہم نے اللہ تعالیٰ کا شرف حاصل کیا۔ کبھی بھی من گھڑت کلام، جھوٹے کلام، فرسودہ کلام کے اوپر عمل کر کے ہزارہا اولیاء اللہ اور صلحاء پیدا نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تیسری اس کے ساتھ ہی ایک بات اور، یہ عصر حاضر میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، اب جب کہ ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اتفاق سے ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا، 13 فروری 1835، آج ہی 13 فروری ہے، 186 سال پہلے
حضرت مرزا غلام احمد صاحب اس بستی قادیان میں پیدا ہوئے جہاں سے یہ پروگرام ابھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آپ جب بلوغت کی عمر میں پہنچے تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ قرآن مجید پر عمل کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا جو کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اللہ کے اس کلام کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام نبوت، امتی مقام نبوت اور امتی مقام رسالت مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں امتی نبی ہوں، میں امتی رسول ہوں، اور میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی موعود ہوں۔ اور آپ نے خود فرمایا اور اقرار کیا، دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس نے خدا ملایا۔ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت اور خود ساختہ کلام ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے تجربے سے کہہ رہے ہیں اس نے خدا ملایا، وہ یار اس سے پایا، وہ خدا ہم نے اس قرآن کے ذریعہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعہ سے ہم نے وہ خدا پایا، وہ یار اس نے پایا، اس نے ملایا ہم کو اس یار کے ساتھ، اور ہمیں کسی ذریعہ سے نہیں ملا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم کو شک ہے، اگر قرآن کے نقاط اور معارف بیان کرنے میں کوئی میرا ہم پلہ آ سکے تو میں جھوٹا ہوں گا اپنے دعوے میں۔ آپ بار بار اس کو دہراتے رہے مگر کوئی مقابلے پہ نہیں آیا۔ آپ نے اسی بستی میں یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی و الہام سے متشرف فرمایا ہے، اور اگر تم کو اس میں کوئی شک ہے تو آؤ میرے پاس آ کے قادیان میں کچھ عرصہ رہو، 1 سال رہو، میں تمہیں تازہ بتازہ نشان دکھاؤں گا۔ اور آپ نے اپنی پہلی باضابطہ تصنیف جو البراہین الاحمدیہ فی حقیت القرآن المجید اور حقیت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ لکھی، وہ بھی اسی بنا پر تھی کہ دیکھو میں نے اس میں قرآن مجید کی وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی مذہب والا یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ حقائق و معارف نہیں ہیں تو وہ اپنی کتاب سے وہ دکھا دے، تو میں اس کو اپنی جائیداد جو ہے وہ دے دوں گا۔ اور پہلے آپ نے کہا کہ اس کے برابر، پھر آپ نے فرمایا آدھے، پھر فرمایا اس سے بھی کم، آخر میں آپ نے یہاں تک اس کو دہرایا کہ اگر میرے ان دلائل کے مقابلے میں تم دلائل نہیں لکھ سکتے تو کم از کم جو دلائل میں نے دیے ہیں ان کو بالترتیب توڑ دو، تب بھی میں تمہیں 10,000 روپے انعام دوں گا، اپنی ساری جائیداد تمہارے نام منتقل کر دوں گا۔ ایسے کلام کے بارے میں جاہل ہوگا وہ انسان، بڑے ہی پرلے درجے کا احمق ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا یہ کلام، انسانی کلام کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر عمل کر کے ایک انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ اتنا ہی نہیں، سیدنا حضرت مسیح صاحب نے اپنی کتاب کشتی نوح میں فرمایا کہ قرآن مجید 1 ہفتے میں ایک انسان کو پاک کر سکتا ہے اگر اس میں صوری اور معنوی اعراض نہ ہو۔ قرآن مجید پہ عمل کرے گا، 1 ہفتے میں اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے گا۔ یہ مصنوعی کلاموں میں یہ بات نہیں ہوتی، بناوٹی کلامیں اتنا بڑا تغیر اور انقلاب پیدا نہیں کرتی کہ آج دنیا میں جو دلائل حضرت مسیح علیہ السلام پیش کر رہے ہیں اس کا کوئی توڑ ہو سکے اور اس کا کوئی جواب دے سکے۔ بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے دعویٰ، دلائل، اور پھر ایسے دلائل جس کا ثبوت ہے۔ مثال کے طور پہ اسی قادیان میں سینکڑوں صحابہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں اب تک یہاں آتے رہے، اور جو حضرت مسیح علیہ السلام کی صحبت میں رہے، ایک تو علوم انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے قرآن مجید کی تفاسیر اور مفاہیم سیکھی، اور کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائیں۔
حضرت عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے حضرت السلام کو عرض کیا، یا سیدی، جب میں قادیان آتا ہوں اور یہاں آپ کی صحبت میں رہتا ہوں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ قرآن کے معارف اور نقائد کی کوئی پوٹری ہے، کوئی خزانہ ہے جو میرے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ یہ کسی خود ساختہ کلام کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح صاحب نے فرمایا، ہم علوم قرآن دے کے بھیجے گئے ہیں، ہم قرآن کا عرفان دے کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ وہ سارے، اور پھر اس کے علاوہ سینکڑوں صحابہ یہاں پہ آئے جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا اور قرآن مجید کو سمجھایا، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی برکت ہے کہ آج دنیا کے اندر یہ قرآن مجید کا ایک مقام ہے، اور آج جماعت احمدیہ دعوے سے یہ کہتی ہے کہ اس کے افراد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے خلفائے کرام سے جو قرآن مجید کے علوم و معارف سیکھے، اس کے نتیجے میں ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آیا۔ باقی رہا ہمارے مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں، حضور پاک نے ان کے بارے میں صاف بات کہی تھی، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ ان کے ہاتھوں میں تو قرآن مجید صرف ایک رسمی طور پہ رہ گیا ہے، مسجدوں میں رہ گیا ہے، عدالتوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے رہ گیا ہے، ورنہ ان کے نزدیک قرآن کی کوئی حکومت نہیں۔ اور یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ لوگ، میری قوم قرآن کو مہجور کر دے گی، چھوڑ دے گی۔ آج انہوں نے بالکل اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو جو مسلمان بھائی ہماری بات سن رہے ہیں، میں بڑے درد کے ساتھ ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اگر وہ سچا اسلام چاہتے ہیں، قرآن مجید کے سچے علوم چاہتے ہیں، تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوں، خلافت کی بیعت کریں، کیونکہ اس کے بغیر یعلمہم الکتاب، سورہ جمعہ میں جو بتایا کہ قرآن علوم کی سکھانے کے لیے ایک معلم کامل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ معلم کامل صرف جماعت احمدیہ میں ہے اور عصر حاضر میں کسی جگہ نہیں ہے۔ جتنی جلدی مسلمان اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے، ان مصائب کے پہاڑوں میں سے نکلیں گے، نہیں تو اسی کے نیتے کراہتے چلے جائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ان کو موقع دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یو کے سے مکرم محمد عبدالرشید صاحب ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد عبدالرشید صاحب۔ السلام علیکم رشید صاحب، آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ عبدالرشید صاحب سے ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ انڈیا سے اس وقت ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب۔ قریشی عبدالحکیم صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قریشی عبدالحکیم صاحب۔ السلام علیکم، قریشی صاحب موجود ہیں؟ ہم اپنے ٹیلی فون کالر سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، اسی اسنا میں ہم اپنے پروگرام کو بھی جاری رکھتے ہیں۔ اب محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کے جمع اور ترتیب کے حوالے سے بھی مستشرقین کے طرف سے بھی مختلف اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ قرآن مجید اسی شکل میں موجود نہیں ہے بلکہ ابھی اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے، اور مختلف جو تاریخی باتوں کا صحیح فہم اور اس کی صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے مختلف اعتراضات اس کے حوالے سے کیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی جمع اور پھر اس کی ترتیب اور اس کی حفاظت کے حوالے سے جو انتظامات تھے وہ ہمارے ناظرین کو اس کی تفصیل بتائیں۔ شکریہ طارق صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بنی نوع انسان کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث فرماتا ہے۔ تاریخی مذاہب سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ بارہا قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں اپنی طرف سے نبی مبعوث فرماتا رہا ہے، اور ان سب انبیاء علیہ السلام مختص القوم اور مختص الزمان تھے، یعنی اپنے اپنی قوم کے لیے، اپنے اپنے زمانے کے لیے مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے ان کو جو تعلیمات دی گئی ہے، ان کو جو کتابیں دی گئی، وہ ساری کتابیں
اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے اپنی اپنی ضرورت کے لیے تھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا. وہ ساری کتابیں محرف و مبدل، تحریف اور تبدیلی کے شکار ہو گئی. تو آج دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو دعویٰ کرتا ہو کہ ان کو جو کتابیں دی گئی ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن مجید دشمن، دوست اور دشمن سب یکساں مترف ہے. قرآن مجید جس طریقے سے نازل ہوا ہے ویسے ہی آج بھی قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا. کہ شدید ترین دشمن بھی کہ جو اگر اسلامی تعلیمات کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن اس بات کے معترف ضرور ہیں کہ جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شکل میں قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ شکل میں آج بھی موجود ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں وہ سابقہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ ضرور خدا کی طرف سے ہی تھی. لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا کیوں وعدہ کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے کہ قرآن مجید ایک دائمی شریعت پر مشتمل کتاب ہے اور ہمیشہ کے لیے تا قیامت آنے والی تمام نسل انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سورۃ الحجر میں آپ نے فرمایا کس قدر تاکید کے ساتھ فرمایا. اس میں 4 مرتبہ تاکید کے حروف کا استعمال کیا ہے. انا ہے، پھر نحن ہے، نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. یعنی اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ابھی حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ لفظی حفاظت ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے اسی طرح قائم رہے، اس میں کوئی بھی معمولی بھی کوئی رد و بدل نہ ہو. تو اور دوسری حفاظت معنوی حفاظت ہے. تو قرآن مجید کے مطالعے سے اور دنیا کی اسلامی تاریخ کے مطالعے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ان دونوں قسم کی حفاظت کا وعدہ بدرجہ اتم پورا فرمایا ہے. لفظی حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے کہ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تدوین، اس کی ترتیب اور اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے کہ اس کے بے شمار ثبوت ملتے ہیں کہ یہ نہیں کہ نزول قرآن کے بعد ایسا ہوا ہو. جو قرآن مجید کے بارے میں جیسا کہ ابھی مولانا کوثر صاحب نے فرمایا تھا یہ بہت تدریجی شکل میں نازل ہوا ہے، ایک ساتھ نازل نہیں ہوا. 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، جبکہ ایام نبوت کے لحاظ سے اگر 23 سال کا عرصہ دیکھا جائے، قرآن مجید کے حروف جو آیتوں کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک آیت بھی نہیں بنتی. گویا اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، آہستہ نازل کیا تاکہ لوگ اس کی لفظی حفاظت کا بھی انتظام کر سکیں اور اسی طرح اس کی معانی کا جہاں تک حفاظت کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے افراد بھجواتا رہا ہے کہ اس کے معنی حفاظت کا بہتر سے بہتر انتظام کیا جا سکے. لیکن یہاں لفظی حفاظت کی بات چل رہی ہے. اس کے لفظی حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا وعدہ کیا ہے، دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، تم اپنی زبان کو حرکت مت دو جلدی یاد کرنے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ اس قرآن کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کی قرات کریں گے، اس کو نازل کریں گے، اس کو پڑھائیں گے، اب اس کو پڑھتے چلے جانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جو قرآن کا نزول شروع ہوا اس وقت سے لے کر آخری آیت کے نزول تک حضور نے خود اپنی نگرانی میں اس کی کتابت کا بھی انتظام کیا ہے اور کاتبین وحی مقرر تھے. اور مسند احمد حنبل بعض احادیث میں ذکر آتا ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بعض من یکتبو، بعض ایسے لوگوں کو بلاتے تھے جو پہلے سے مقرر ہوتے تھے کاتبین وحی. تو اس میں تاریخ میں آتا ہے کہ اس میں 40 افراد کاتبین کے طور پر مقرر ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور اسی طرح بعض اور صحابہ کرام، یعنی 40 کی تعداد میں لوگ. اب دیکھیں کس طرح زبردست حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ایک ایک لفظ ایک ایک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی نگرانی میں آپ کاتبین وحی کو لکھاتے تھے، پھر سنتے تھے، اس کی اصلاح فرماتے تھے. اور اسی طرح چونکہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، اس زمانے کے کفار بھی یہ اعتراض کرتے تھے. وقال الذین کفروا لولا نزل ھذا القرآن جملۃ واحدہ، کہ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ قرآن مجید اکٹھے کیوں نہیں نازل ہوا. اگر یہ واقعی تمہارا یہ دعویٰ ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، تو کلام اکٹھے کیوں نہیں نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں. فرمایا کذالک، ہاں ایسے ہی ہے، آہستہ ایسے ہی نازل ہوا ہے، آیت آیت کر کے نازل ہوا ہے. اور کس لیے؟ لنثبت فی فؤادک، تاکہ تمہارے دل کو ثبات بخشے. اور ورتلناہ ترتیلا، اس کو ہم نے بہت ہی سلیس اور آسان بنایا ہے. تو حفاظت قرآن کا، تو تدوین قرآن کا سب سے پہلا اور اہم ترین یہ جو ذریعہ تھا وہ کتابت کا تھا. کاتبین وہی مقرر تھے، نزول کے ساتھ ساتھ اس کو لکھنے کا انتظام تھا. اور دوسرا اہم ترین ذریعہ جو قرآن مجید سے ہمیں پتہ لگتا ہے اور تاریخی واقعات کی روشنی میں پتہ لگتا ہے، وہ حفظ قرآن ہے. کیونکہ عرب کے بارے میں، عرب کی ہسٹری اگر پڑھ لیں تو پتہ لگ جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا کا حافظہ دیا ہوا تھا. حفظ کرنے کا رجحان اتنا زیادہ تھا، بہت زیادہ. عربی زمانے جاہلیت کے اشعار وغیرہ ہم جانتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اشعار یاد کرتے تھے اور خاص مواقع میں سنانے کا اہتمام ہوتا تھا. گویا ان کو حفظ کرنے کا خاص ملکہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا. اب جو صحابہ قرآن مجید کے نزول کے وقت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، وہ سب ساتھ کے ساتھ یاد کرنے کا رجحان تھا. مشہور واقعہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بئر معونہ کا واقعہ. اس میں جب مطالبہ ہوا کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں، 70 افراد کو بھیجا گیا اور 70 کے 70 حفاظ قرآن میں سے تھے. تو سارے کے سارے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا. وہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حفظ کا رجحان بہت زیادہ تھا. تو قرآن مجید کی حفاظت کا ایک تو یہ کہ کتابت کا انتظام تھا، اور دوسرا اہم ترین ذریعہ حفظ کا تھا، یعنی ساتھ کے ساتھ سینہ بسینہ. چونکہ عربوں کا طریقہ یہی تھا، مختلف معلومات سینہ بسینہ آگے منتقل کرنے کا انتظام تھا، اور پیغام رسانی کا ایک عجیب ملکہ اس میں اندر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ طریقہ یہ فرمایا. پھر آگے قرآن مجید ٹکڑے ٹکڑے میں کیوں نازل ہوا، آہستہ آہستہ نازل ہوا، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ قرآن جس کو ہم فرقناہ، ہم نے آہستہ آہستہ ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو سنا سکیں، پڑھا سکیں. عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا سکیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو بہت ہی عظمت شان کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے. گویا قرآن مجید کے تعلق سے یہ جو اعتراض کیا جاتا تھا کہ اکٹھے کیوں نہیں نازل ہوا، تو قرآن مجید نے خود اس کی حکمت بیان فرمائی ہے. کیونکہ قرآن مجید کی آیات کا نزول مختلف حالات کے مطابق، مختلف ضرورتوں کے پیش نظر اور مختلف ادوار میں یہ نازل ہوتے رہے، مختلف ایام میں حالات کے مطابق نازل ہوتے رہے ہیں. اس لیے کہ تاکہ جو پیش آمدہ مسائل کا حل بھی ممکن ہو سکے اور مسلمان اس کو آرام سے حفظ بھی کر سکیں. تو یہ اسی طرح کاتبین وحی کے تعلق سے میں نے عرض کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معین ارشاد تھا، یہ مسلم اذا نزل علیہ شیء دعا بعض من کان یکتب، کہ مسند احمد بن حنبل نے بھی یہ روایت بیان کی ہے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، کاتبین میں کسی کو بلاتے، پھر آگے اس کو لکھواتے. پھر ایک اور اہم ترین ذریعہ حفاظت قرآن کا وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے دہرائی کرنے کا ہے. کہ حدیث میں آتا ہے ان جبریل کان یعارضنی القرآن فی کل سنۃ مرۃ، ہر سال ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور قرآن مجید کی دہرائی کرتے. یعنی اس وقت تک جتنی آیات نازل ہو چکی ہوتی ہے اس کی دہرائی کرتے تھے. لیکن حضور نے فرمایا لیکن وعارضنی العام مرتين، لیکن اس سال یعنی آخری سال جو حضور کا وصال ہوا، اس وقت جبریل علیہ السلام 2 دفعہ تشریف لائے، 2 دفعہ دہرائی کی. تو یہ ایک عظیم شان ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی انتظام کیا. تو ساتھ ساتھ دہرائی ہوتی تھی، اس لیے غلطی کا امکان بالکل نہیں تھا. دوسری بات ہے، جہاں تک قرآن مجید کے نزول کا
چونکہ زمانہ تھا اس لیے عام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وغیرہ کو لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو اصل وحی مطلوب ہے جو قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام کیا، تو کتابت کا پھر حفظ کا، اسی طرح تو کتابت کا عام طور پہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو پتھروں کی سلوں میں، پتوں میں، اسی طرح اونٹ اور اسی طرح ہرن وغیرہ کے شانے کی ہڈیوں میں جو چوڑی ہڈیاں ہوتی تھیں اس میں اسی طرح بعض کاغذ معمولی سے دستیاب ہوتے تھے، اس کے ذریعے سے انتظام ہوتا رہا۔ تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کہ قرآن مجید کی تدوین مکمل ہو چکی تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حفاظت کا وعدہ فرمایا وہاں جمع اور تدوین کا بھی وعدہ فرمایا تھا، تو وہ بدرجہ اتم پورا کیا۔ اس کے بعد ہے کہ حفاظت کے لحاظ سے 3 ادوار تاریخ کے لحاظ سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، نبوی دور، نزول قرآن کا دور، دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ اس میں چونکہ قرآن کریم مختلف جو رنگ میں، مختلف صورتوں کی شکل میں جگہ جگہ تھے، تو اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اس کو جمع کیا ہے، کتابی شکل میں جمع کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر مشورہ دیا۔ اس کی محرک یوں ہوئی جب جنگ یمامہ میں سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کی شہادت عمل میں آئی، تو یہ بہت زیادہ ایک نازک دور تھا، بہت زیادہ ابتلاؤں کا دور تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا وقت کے خلیفہ کو کہ قرآن مجید کے حفاظ کثرت کے ساتھ مارے جا رہے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ تو شروع میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کون ہوتا ہوں کرنے والا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی تفہیم ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے، اللہ تعالیٰ کی تفہیم کے مطابق آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو بعض صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، ٹیمیں بنائی اور باضابطہ اس کی تحریر عمل میں لے آئی۔ تو بعد میں خلافت ثالثہ میں مصطفی کی شکل میں اس کو ترتیب دیا گیا اور مختلف قراتوں کو یکجا کر کے تو وہ ایک قرات میں تو اس کی تدوین مکمل کر لی گئی ہے۔ تو گویا الغرض قرآن مجید کا جتنے بھی اب احتیاط کے ساتھ، کیونکہ صحابہ دیانت و امانت داری کے لحاظ سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اس لیے انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس امانت کو، کیونکہ تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اور قیامت تک آنے والی تمام نسل انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس لیے اس کے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس کی حفاظت کا بھی شاندار انتظام کیا ہے۔ جو آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے یہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور یہ دوست و دشمن سب اس کے معترف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جزا۔ قریشی عبدالحکیم صاحب کے ساتھ دوبارہ ہمارا رابطہ ہوا ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قریشی عبدالحکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ محترم صدر صاحب، میری گزارش یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی بیج کے ذریعے ایک تناور درخت پیدا کر سکتا ہے، تو یہ غیر احمدی عالم کہتے ہیں خدا تعالیٰ کیوں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر سجدے انصری بٹھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کیا اس نے کیا؟ کر سکتا ہے ایک بات، کیا ہے دوسری بات۔ قرآن مجید سے، احادیث سے، انجیل سے، تاریخ سے، مرحم عیسیٰ سے، واقعات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے کیا۔ فرق صرف ہو سکتا ہے اور ہوا، ان دو باتوں میں فرق کیجیے، کیونکہ ہوا نہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہوا ہوتا تو ہم سب سے پہلے اس کو مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے سمجھاتا کہ ایسا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے آپ کہتے ہیں آسمان پر اٹھا لیا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے یا احد میں آپ زخمی ہوئے، کیا اس وقت اللہ تعالیٰ اٹھا نہیں سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سکتا کیوں نہیں تھا؟ سکتا تھا، پر اس کی حکمت نے یہی تقاضا کیا کہ نہ ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام
وہ ایک طبی موت ان کی ہوئی. صلیب پر کچھ عرصہ 2-3 گھنٹے وہ رہے. اس زمانے کی صلیب اس قسم کی نہیں تھی جیسے موجودہ زمانے کی پھانسی. وہ اتارے گئے. ایک نے بھالا مارا, ان کے جسم سے بہتا ہوا خون اور پانی نکلا. اس کے بعد ان کو ایک غار میں رکھا گیا, اور غار میں رکھنے کے بعد جب زخم ٹھیک ہو گئے اور مرہم ان کے لیے تیار کی گئی جو آج تک مرہم عیسیٰ کے نام سے مشہور ہے, وہ وہاں سے ہجرت کر کے پاس تبریہ گئے. تبریہ سے پھر وہ شام سیریا میں گئے, پھر عراق گئے, ایران گئے, اور آخری عمر میں آ کے کشمیر میں رہے. اور اللہ پاک کا کلام وہ ثابت ہوا, وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, کہ ہم نے ان کو ایک نشان بنایا ہے اور ان دونوں کو ہم نے ایک اونچے ٹیلے پہ بنا دی. اور ربوہ کا صحیح مفہوم وہ جگہ ہے سری نگر کی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اس سے پیچھے ویری ناگ کا اتنا عظیم اتنا بڑا چشمہ ہے کہ اس سے دریائے ویتھ اور جہلم نکلتا ہے. اور یہ قرآن مجید کی تفسیر کے بالکل عین مطابق ہے. تو وہ بات نہ کہیں جو اللہ نے کی نہیں, وہ کہیں اور غیر احمدی بھائیوں کو بھی سمجھائیں جو اللہ نے کی ہے. حسن جزا. عبدالرشید صاحب کا سوال بھی آف لائن ہمیں موصول ہوا ہے, محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے میں لینا چاہوں گا. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف اول المسلمین اور اول العابدین کیوں کہا جاتا ہے, حضرت آدم یا حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کا میں آپ سے جواب جاننا چاہوں گا. جس طرح آپ نے اپنے تعارفی کلام میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم میں ہر علاقے میں نبی مبعوث ہوتے رہے ہیں, اور اس زمانے کے لحاظ سے تعلیمات بھی ان کو ملتی رہی ہے. تو وہ سب سے پہلا جو مخاطب ہے وہ تو وہ نبی ہوتا ہے جن پر وہ تعلیمات نازل کی جاتی ہیں. تو یہاں پر چونکہ قرآن مجید کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے, اور اس لحاظ سے آپ اول المسلمین ہیں, سب سے پہلے تسلیم کرنے والے, سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ نبی ہوتے ہیں جن پر کلام نازل ہوتا ہے. اور اس زمانے کے لحاظ سے ہر زمانے کے انبیاء اس زمانے کے لحاظ سے اول العابدین اول المسلمین ہوتے ہیں. چونکہ قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات ہے جس میں سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا, یعنی تمہیں مسلمان کہا گیا ہے کہ اس دور میں بھی اور پہلے بھی. تو اسلام کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرنا, اور تمام پر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تمام صلاحیتوں کو, تمام تر طاقتوں کو خدا تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق دینا اسلام ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین. اس لحاظ سے تمام انبیاء اور آپ کے ماننے والے سب کے سب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سر تسلیم خم کرنا, اس پر عمل کرنا ہے. تو یہاں پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ باقی انبیاء ایسے نہیں تھے, کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے ہی تو ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. دو مقاصد لے کر انبیاء آتے ہیں کہ توحید کے قیام ہے اور غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرنا ہے. تو تمام انبیاء کا مشترک یہ تعلیمات ہے. تو اس لحاظ سے اس زاویے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, چونکہ قرآن مجید کا مخاطب اور قرآن مجید کا منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے آپ کے قلب مطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اس لیے یہ بالکل بجا ہے انا اول العابدین و انا اول المسلمین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے. چونکہ اس کے بعد پھر تمام آپ نے دوسروں کو پہنچایا تعلیم, پھر حلقہ آہستہ آہستہ آپ کا حلقہ بڑھتا چلا گیا, پھر وہ اللہ کے فضل سے ایک ہی دین کی شکل اختیار. جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آج مسلمانوں کی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کے اندر ناسخ و منسوخ کا ایک ایسا عقیدہ پیدا ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے نزول کے نتیجے میں بعض پچھلی آیات جو ہیں وہ ناقابل عمل ٹھہری ہیں, اور اس عقیدے کی وجہ سے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس سے وہ دراصل محروم ہو رہے ہیں. تو جماعت احمدیہ کا اس حوالے سے کیا فہم ہے اور کیا جماعت احمدیہ نے اس حوالے سے دنیا کو سمجھایا ہے, اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ قرآن مجید جب وہ نازل ہوا, جن حالات میں نازل ہوا اور جو ماحول اس وقت تھا, اس وقت ایک سب سے بڑا فتنہ جو قرآن مجید کے خلاف پیدا ہوتا رہا, بڑے عظیم فتنے تھے. خلق قرآن,
پھر یہ کہ قرآن فنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر یہ کہ یہ محرف ہے، پھر یہ کہ اس کے اندر بعض آیات ناسخہ ہیں، بعض منسوخہ ہیں۔ سر دست اسی ناسخہ اور منسوخہ کی بات کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے قرآن مجید کی کوئی 500 آیات کو منسوخ قرار دیا، ایک زمانے میں کبھی زیادہ ہوئیں، کبھی کم ہوئیں، کبھی کم ہوئیں۔ آخری دور میں ہمارے ہندوستان کے حضرت ولی اللہ شاہ صاحب محدث دہلوی، انہوں نے قرآن مجید کی یہ ساری جو آیات تھیں ان کو حل کرنا شروع کیا۔ آخر میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ 5 آیات ہیں جو حل نہیں ہو سک رہی ہیں۔ یہ سارا نسخ قرآن کا جو انہوں نے غلط مفہوم لیا وہ قرآن مجید کی آیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم کوئی آیت اگر منسوخ کرتے ہیں تو اس جیسی لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ آیتن ہے، قرآن کا کہیں ذکر نہیں ہے، قرآن کی آیت کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اور آیت قرآن مجید میں بہت سی اور دوسری چیزوں کو کہا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی آیتن کہا، نشان کہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی آیتن کہا ہے۔ آیاتن مفصلاتن یعنی کھلے کھلے علیحدہ علیحدہ ناؤ نشانات، ڈڈو، مینڈک، خون، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیات کہہ کے پکارا گیا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی تو کا ذکر ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی آیت ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس کی کافی تفصیل لکھی ہے۔ اب جو بات اس کے اندر ہے، ایک بات سب سے بنیادی یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی یہ بات کہہ دی کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور اس کا جو مقصد ہے ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور اتقاء کے مقام پر ترقی سے ترقی دینے والی یہ کتاب ہے۔ اگر ہم اس میں ناسخ اور منسوخ مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بالکل خلاف کریں گے کہ ہم تو اس میں شک داخل کر لیں گے۔ کون سی آیت ناسخ ہے تو کون سی آیت منسوخ ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئی بات یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہماری کتاب تو محرف و مبدل ہے، کیوں نہ یہ شکوک ان میں داخل کیے جائیں؟ اور وہ باتیں ان سے متاثر ہو کے مسلمان مفسرین نے بعض نے اور بعض انہوں نے مستشرقین نے یہ وسوسہ پیدا کرنا شروع کیا۔ اب جو یہ آیت ہے جس کو عام طور پہ یہ پیش کرتے ہیں ناسخ و منسوخ کے لیے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سیاق و سباق کو سارے کو لے لیں، یہاں پر یہود کا اور بنی اسرائیل کے ایک پورے حالات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تورات میں یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ ایک آتشی شریعت یعنی جلالی شریعت ملے گی، اور اللہ نے فرمایا ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہاں پر آیت سے مراد الرسالتو یعنی ایسی شریعت جو پہلے چلے آ رہی تھی، اس میں سے کچھ حصے قرآن مجید نے اخذ کر لیے۔ فیہ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ جو تعلیمات رکھنے کے قابل تھیں وہ قرآن مجید میں آئیں، جو قرآن تعلیمات مرور وقت کے ساتھ اس زمانے سے مختص تھیں اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس وقت جب کہ ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بڑے درد سے پھر یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید کے اوپر غور کریں۔ اگر اس الجھن اور پیچیدگیوں سے نکلنا ہے تو قرآن مجید پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آیات کا پڑھنا رسول کا کام ہے، اس کو سمجھانا، یزکیہم و یعلمہم الکتاب، معلم رسول ہوتا ہے جو کہ آیات کو سکھاتا ہے۔
وہ الہی تفہیم کے مطابق سکھاتا ہے۔ آج اگر خود ساختہ تفاسیر سے ہی قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں نکلے گا جو نسخ، زیغ اور نت نئی ایک تفسیر اس عالم کی اس سے نہیں ملتی، اس کی اس سے نہیں ملتی، اس کی اس سے نہیں ملتی۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا، قرآن مجید تو اتقاء کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ اور یہی آیت کا دوسرا حصہ وآخرین، کہ وہی باسا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، آپ کی بعثت ثانیہ کا ایک اور مظہر آئے گا جو کہ وہی کام کرے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ عصر حاضر میں اگر قرآن مجید سمجھنا ہے، ان اختلافات سے باہر نکلنا ہے، ان تنازعات سے باہر نکل کے صحیح سمت پر چلنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، نفوس کا تزکیہ کرنا ہے، تو امام مہدی کیونکہ اس کو ماننا ہوگا، کیونکہ اسی آیت کے تحت حضور نے فرمایا لو کان الایمان، بعض روایات میں ہے لو کان القرآن، لو کان الدین، یہ تینوں الفاظ مختلف روایات میں آتے ہیں، کوئی شیعہ کتب میں، کوئی سنی کتب میں، لیکن اس کو لانا اس زمانے میں وہ امام مہدی علیہ السلام سے ہی مختص تھا اور آپ کے خلفاء سے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو محل نزاع نہ بنائیں، اختلافات نہ بنائیں، جگ ہسائی نہ بنائیں، بلکہ اس کو ایک ہدن، ہدایت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں اور ان تفاسیر کے ساتھ پیش کریں جو عصر حاضر کے امام بعثت ثانیہ کے مظہر اور آپ کے خلفاء نے دنیا کو دی تھی۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں ہمارا بھلا ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے بلغ ما انزل الیک۔ یہی صورتحال ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو جا کے کہیں یہ لو قرآن، وہ کہے گا یہ تو ناسخ منسوخ سے بھرا ہوا ہے، میں اس کو کیا کروں؟ کیا یہ اس کا جواب، کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ اس لیے وہ رستے نہ اختیار کریں جو تحریف تورات اور انجیل اور دوسری کتب کا ہوا، اس سے بچائیں اس کو، اور وہ کام کریں جو آج جماعت احمدیہ اور عصر حاضر کے امام سمجھا رہے ہیں۔ اسی میں ہم سب کا بھلا ہے۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ آخر پر محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ایک طرف تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی تعلیمات دی ہیں اور کتابیں دی ہیں اس کا اعتراف کرو اور اس کو مانو، اور دوسری طرف قرآن مجید کی یہ بھی خوبی ہے کہ گزشتہ جس قدر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات نازل کی گئی ہیں، اور ان میں سے جو ایسی تعلیمات ہیں جس پر تا قیامت عمل درآمد ممکن ہے، ان کو بھی قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے۔ اور جس طرح کہ ناسخ و منسوخ کی آیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ اس میں بھی ہم یہ مفہوم نکال سکتے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ سے مزید تفصیل جاننا چاہوں گا۔ شکریہ طارق صاحب۔ قرآن مجید چونکہ ایک دائمی شریعت کی کتاب ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور اسی طرح گزشتہ تمام جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کی گئی ہے ان سب تعلیمات کا نچوڑ قرآن میں موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی یہ رسول ایک ایسا عظیم الشان رسول ہے جو یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحف کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں، اور فرمایا فیہا کتب قیمہ، اس میں قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی تعلیمات موجود ہے۔ چنانچہ جب قرآن مجید کا اگر ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور اس کا موازنہ کرتے ہیں دیگر کتب مقدسہ، کتب ادیان سابقہ کتب کے ساتھ، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے بہت ساری تعلیمات بنیادی طور پر جو ان مذاہب میں پائی جاتی تھی وہ سب کے سب بہتر شکل میں قرآن مجید میں شامل کر دی گئی ہے۔ چنانچہ جس قدر بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں پہلے زمانے میں، ان سب کی کیا تعلیم تھی؟ قرآن مجید خود فرماتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ان سب انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ عبادت کریں خالص اللہ تعالیٰ کو، دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یعنی توحید کے ساتھ توحید اختیار کریں۔ پھر فرمایا کہ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور نماز کا حکم دیا گیا ہے سب کو، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی تعلیم قائم رہنے والی تعلیم ہے۔ یہ سابقہ انبیاء کا ذکر میں یہ فرماتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے
फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, और इन तमाम तालीमात में ऐसी तालीमात को शामिल कर दिए जो कायम रहने की लायक तालीमात हैं और कायम रखने के लायक तालीमात हैं। और एक ख़ास नुक्ता हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, जैसा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन कहा गया है, यानी तमाम नबियों की तस्दीक करने वाले मुसद्दिक, और तमाम नबियों के लिए आप नबियों की रिसालत की तस्दीक करने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आप ख़ातमुन नबीयीन हैं, यानी नबूवत के जितने कमालात थे वो सब आपके ऊपर जमा थे, यानी नबूवत के जिस कदर भी मरातिब आप आला तरीन मरातब पर फाइज थे। तो ये जो ख़ातम का लफ्ज़ ये तकाज़ा करता है कि आपके ऊपर आप पर नाजिल होने वाली जो शरीयत है वो ख़ातमुल कुतुब हो। तो हज़रत अक़दस मसीह ने फरमाया, जिस तरह हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है, बिल्कुल आपके ऊपर नाजिल होने वाली किताब ख़ातमुल कुतुब है, यानी तमाम कमालात का मजमूआ है, तमाम कमालात उसमें जामी है, उसके अंदर पाए जाते हैं, और दीगर कुतुब में वो नहीं है। ये इसका मतलब मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, वो तमाम किताबें अगरचे खुदा की तरफ से नाज़िल शुदा थी, लेकिन वो महदूद कौम के लिए महदूद वक्त के लिए नाज़िल हुई थी, ता क़यामत हमेशा के लिए दायमी शरीयत नहीं थी। लेकिन कुरान मजीद ता क़यामत आने वाली तमाम नस्ल इंसानी की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया है तमाम वो तालीमात जो गुज़श्ता मज़ाहिब में पाई जाती है, जो कायम रखने की तालीम है, बुनियादी तौर पर तौहीद है, वो सब के सब कुरान मजीद में जमा किया गया है। हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने एक अरबी शेर में बहुत ही शानदार अंदाज में ये इसका मुवाजना करते हुए फरमाया कि ये जो वक़द कान सूफ़ुन क़ब्लहु मिस्ल ख़ादिजिन, वक़द कान सूफ़ुन क़ब्लहु मिस्ल ख़ादिजिन, तमाम सहीफ़े जो कुरान मजीद से पहले नाजिल होते रहे हैं, फरमाया मिस्ल ख़ादिजिन, ख़ादिज की तरह है। ख़ादिज का मतलब है वो ऊँटनी जो क़ब्ल वक्त बच्चा जनती है, तो उसको ख़ादिज कहते हैं। तो हज़रत अक़दस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कुरान मजीद और दीगर तमाम कुतुब का मुवाज़ना करते हुए फरमाते हैं, बाकी तमाम किताबें उस ऊँटनी की तरह है जो क़ब्ल वक्त बच्चा जनती है। लेकिन फिर फरमाया फ़जा अली तकमील वराली वज़रू, लेकिन कुरान मजीद तमाम जो इंसानियत के कमाल इंसान को कमाल तक पहुँचाने के लिए आया है, ली वज़रू, ताकि वो वाफर मिक़दार में रूहानियत का दूध हो सके, दूध हासिल कर सके। ये एक अज़ीम शान इरफ़ान की बात हज़रत मसीह ने फरमाया। फिर एक जगह फरमाया इन्नल कुरान उम्मुस सुहफ़िल उला, कि तमाम गुज़श्ता किताबों की माँ है कुरान मजीद। फिर वलिज़ालिका नज़र फ़िल लुग़तिल कामिलतिल मुहीता, इसलिए चूँकि कुरान मजीद उम्मुल कुतुबुल साबिक़ा है, साबिक़ा किताबों की माँ है, और अरबी ज़बान तमाम ज़बानों की माँ है, तो इसी मुनासिबत से कुरान मजीद को इसमें नाजिल किया है। हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने एक और जगह फरमाया, वो करके मैं अपने बयान को ख़त्म करूँगा। हुजूर फरमाते हैं फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा की तशरीह करते हुए एक मजलिस में कि ये इतराज़ किया है, फरमाया कि कुरान मजीद के किस्से, कुरान मजीद में बयान फरमाया किस्से जो है वो तौरात इंजील से लिए गए। हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने जो इसका जवाब दिया है बहुत ही शानदार, बहुत ही आरिफाना, और बहुत सारी दलाइल बयान करने के बाद आपने फरमाया जिस तरह घास फूस जो है तो इंसान के जानवरों के पेट में जाते हैं, उसके बाद क्या होता है वो वहाँ पर लहू बन जाते हैं, उसके बाद वहाँ से थनों में जाते हैं, फिर वो बेशकिस्मत बहुत ही आला दर्जे के दूध में तब्दील हो जाता है। इसी तरह इंजील और तौरात में बयान करदा कहानियाँ और दास्तानें कुरान मजीद में जब शामिल कर दी गई तो वो नहायत नूर और इसी तरह दूसरों के लिए हिदायत का मूजिब बन गया। वो हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया उसका मफ़हूम मैंने अदा किया है। यानी मुराद ये है कि जितनी साबिका कुतुब है उन सब की तालीमात एक बेहतर शक्ल में जो कायम रहने वाली तालीमात है या कायम रखने के लायक तालीमात है, ताकि क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी उससे मुस्तफ़ीद होती रहे, तो अल्लाह ताला ने इसको कायम किया है फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा। और बहुत सारे मुफस्सिरों ने इसका ये माना बयान किया है कि इसका मतलब यह है उन तमाम किताबों का निचोड़, उसका समरा जो है कुरान मजीद की शक्ल में, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जमा फरमाया है। इसलिए फरमाया ये अज़ीम शान रसूल है जो यतलू सूफ़ा मुतहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा,
مقدس صحیفے کی تلاوت فرماتے ہیں، اور اس میں ایسی تعلیمات جو قائم رکھنے کے لائق اور قائم رہنے کے لائق ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں: اے بندگان خدا، یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف میں غیر محدود معارف و حقائق کا اعجاز ایسا کامل اعجاز ہے جس نے ہر ایک زمانے میں تلوار سے زیادہ کام کیا ہے، اور ہر یک زمانہ اپنی نئی حالت کے ساتھ جو کچھ شبہات پیش کرتا ہے یا جس قسم کے اعلیٰ معارف کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی پوری مدافعت اور پورا الزام اور پورا مقابلہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ اور جس طرح صحیفہ فطرت کے عجائب و غرائب خواص کسی پہلے زمانے تک ختم نہیں ہو چکے بلکہ جدید در جدید پیدا ہوتے جاتے ہیں، یہی حال ان صحف مطہرہ کا ہے تا خدا تعالیٰ کے قول اور فعل میں مطابقت ثابت ہو۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بھی قرآن مجید کی شان و شوکت اور اس کی تعلیمات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ مرخہ 20 فروری 2021 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر پیر کے 4 بجے ہم قادیان دارالعلوم سے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا